اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے منہ سے خود ہی خود بنا کر یہ مت کہا کرو کہ ہذا حلال و ہذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک بل پاس ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ہماری پہچان اگر ہمارے پاس لے دے کہ کوئی چیز ہے وہ یہ اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کی چیزوں کے بارے میں احکام دیے ہیں، ایک کو ہم حلال کہتے ہیں، ایک کو حرام کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت حلال ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح جب کاروبار اور سود کی بات آتی ہے تو کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جوا حرام ہے، اور حلال چیزیں بھی بتا دی۔ اور حلال اور حرام کی جو اتھارٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ قیامت تک جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، حضور علیہ السلام کا ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کسی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے کسی کے ہاں شہد کھا لیا۔ دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس گئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مغافیر، ایک ڈش تھی کھانے کی، تو آپ کے منہ سے اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو شدید نفرت تھی بدبو سے، اسمیل سے حضور علیہ السلام کو شدید ترین نفرت تھی۔ حضور علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ آپ کو یہ لگا کہ شہد کھانے کے بعد شاید منہ سے اس طرح کی اسمیل آتی ہے، اور اسمیل آپ کو بالکل ایسی پسند نہیں تھی کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی کچی پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے مسجد جائے، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ پبلک پلیس پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے بس میں، کوئی بھی سگریٹ نکال کے پیے گا تو سگریٹ کا دھواں ویسے ہی پھیپھڑوں میں جائے تو تباہی ہے، اور کسی کے دوسرے کے پھیپھڑوں سے نکل کے وہ دھواں آپ کے پھیپھڑوں میں جائے تو جو گند اس کے پھیپھڑوں میں تھا وہ بھی آپ کے پھیپھڑوں میں